تکبیر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ الغاشیہ مکی سورت ہے، آیت نمبر 1 سے 26 تک. ایک رکوع ہے، 26 آیات ہیں، 92 کلمات اور 381 حروف ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ الغاشیہ بھی پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک کیا آئی ہے تمہارے پاس، حدیث بات، اور حدیث قصے کہانی کے لیے بھی آتا ہے، واقعہ قصہ. الغاشیہ چھا جانے والی کا، غاشی سے غاشیہ اور غشی غشاوہ، ڈھانپ لینے والی، چھا جانے والی، یعنی وہ آفت جو ہر چیز پہ چھا جائے گی، ہوش گم کر دے گی، دل دماغ پہ چھا جائے گی. کس کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کی طرف. اور ویسے بھی اس دن کا عذاب جو ہے وہ لوگوں پہ چھا جائے گا. یوم یغشاہم العذاب، اور ایک جگہ آتا ہے وتغشا وجوہہم النار. وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن، خاشعہ دبے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہو رہے ہوں گے. خشع کا لفظی معنی ہوتا ہے ایسا ڈر جس کے اثرات اعضاء اور جوارح پہ پڑے، اور اس کا اظہار چہرے سے، آواز سے، لک سے، ہر چیز سے پھر نظر آئے. یعنی ایسا ڈر جو چہرے پر نمایاں ہو جائے، زبان پر، ہر چیز پر. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عاملہ عمل کرنے والی، یعنی کچھ چہرے ہوں گے جو بے حد شرمندہ ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، خوف ان کے اوپر نمایاں ہوگا. وہ کون سے چہرے ہوں گے؟ عاملۃن، کام کرنے والے. عربی زبان میں مزدور کو عامل کہتے ہیں. مزدور کا چہرہ کبھی دیکھا کسی؟ کیسا ہوتا ہے؟ تھکاوٹ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. مارے پٹے ہوئے لوگ، کام کر کر کے تھکے ہوئے. ویسے تو جن نکالنے والے کو بھی کیا کہتے ہیں، اور جادوگر بھی. جی، تو عامل جو ہوتا ہے وہ خالی خالی کام کرنے والا نہیں، بہت محنت مشقت سے کام کرنے والا، کیونکہ عامل بننے کے لیے بھی محنت چاہیے ہوتی ہے جن نکالنے کے لیے. عاملۃ ناصبہ، تو عاملہ یعنی بہت کام کر کے آئے ہوں گے. اس میں اشارہ ہے ان سارے لوگوں کی طرف جو دنیا میں کام کر کر کے دنیا کے تھک جاتے ہیں، اور وہ تھکاوٹ چہروں پہ نظر آتی. جب انسان مسلسل کام کرتا ہے تو چہرے گواہی دیتے ہیں کہ یہ کام کرنے والے بندے کا چہرہ. کیونکہ جو لوگ کام نہیں کرتے نا، عیش عشرت آرام سے رہتے ہیں، تو ان کے چہروں پر ایک خوشحالی کی رونق آپ دیکھیں گے. لیکن جو کام کرتے ہیں وہ کام کرنے والے چہرے، آنکھوں سے بھی اور شکل سے، اور پوری ایک ہوائیاں اڑی ہوئی اور ایک تھکاوٹ کی کیفیت ہوتی ہے چہرے کے اوپر. تو عاملۃن ناصبۃن، تھکے جانے والے، تھک چکے ہوں گے کام کر کر کے، لیکن ان کاموں کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہوگا. دین کے نام پہ ایسے کام کرنا جو دین کا حصہ نہیں، وہ بھی عاملۃ ناصبہ میں آ جاتا ہے. انسان اپنا مال، اپنا وقت، اپنا سب کچھ لگاتا ہے اور اس کا آؤٹ کم کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود کہ اتنا کام کر کے آئے ہوں گے، پھر بھی ڈر کے مارے دبے ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ کام اللہ کو پسند ہی نہیں آیا. لیکن دنیا میں لوگ دنیا کے لیے کیسی کیسی ایفرٹس کرتے ہیں. بعض لوگوں کی نظر چلی جاتی ہے، بعض لوگوں کی سنوائی چلی جاتی ہے کام کر کر کے. سیفٹی ایکٹ کے تحت کتنے کتنے میئرز لیے جاتے ہیں نا ورکرز کی سیفٹی کے لیے، مختلف جگہوں پہ کام کرنے کے لیے. ایسے چشمے پہنے، ایسے کانوں میں چیزیں پہنے، ایسے لباس پہنے، دھوپ میں یوں نہ کھڑے ہوں، فلاں جگہ نہ ہوں. کتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جب ان کو پینشن ملتی ہے تو اگر کوئی ڈسیبلٹیز ہو جائیں کام کی وجہ سے تو اس کو کمپنسیٹ کسی نہ کسی طرح کیا جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کچھ بھی بونس نہیں ملے گا جو صرف دنیا کے لیے کام کرتے رہے اور آخرت کو سامنے نہیں رکھا. عاملۃ ناصبہ. اور ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد نصارہ ہے کہ جو کام کر کر کے تھک جائیں گے لیکن وہاں ان کے کاموں کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا ان کو. تو بات یہ کہ غلط کرنے والوں کو بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے نا، لیکن غلط کرنے والے قیامت کے دن کام کر کے بھی مصیبت میں مبتلا ہوں گے. یہ انتہا درجے کی بدبختی ہے نا. ایک تو کوئی کچھ کرے ہی نہ، اور ایک یہ کہ کر کے پھر مصیبت اٹھائے. تسلا نارن حامیہ، تسلا داخل ہوں گے یعنی جلیں گے، نارن آگ میں، حامیہ تپی ہوئی. حما بخار کو کہتے ہیں نا، اسی سے حامی ہے حمایت کرنے والا، اور محامی وکیل کو کہتے ہیں. حمایت اور بخار اور ان سب کے لیے اس کے روٹ سے نکلتا ہے. بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے.
اور وہ آتا نا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى، اور تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی، کیونکہ چہرے کی سکن سب سے سینسٹیو ہوتی ہے نا، تو چہروں کا خاص طور پر ذکر ہے کہ وہ آگ میں بھڑکیں گے. ویسے تو سب کے سب ہی ہوں گے لیکن چہرہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا. تسقى من عین آنیہ، پلائے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے. عین کہتے ہیں چشمے کو، اور آنیہ انا سے ہے، الف نون یہ، کھولتا پانی، ابلتا چشمہ. دنیا میں بھی بعض چشمے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انتہائی گرم پانی ہوتا ہے. ناردرن ایریا میں مجھے خود ایک ایسی جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا جہاں تتا پانی ایک علاقہ تھا، تو وہاں پر جو چشمے تھے اس میں لوگ نہانے کے لیے جاتے. تو ہم نے جا کر ان کو دیکھا کہ جو پانی نکلا تو اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے آپ، یعنی ڈال کے آپ رکھ نہیں سکتے. اور اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی ایک جگہ ہے جہاں چشمے کا پانی اتنا ابلتا ہے کہ لوگ انڈے ابال لیتے ہیں اس سے، چاول پکا لیتے ہیں اس سے. جی ہاں، یعنی اتنا زیادہ وہ ابلتا پانی. تو یہ اللہ نے دنیا میں بھی نشانیاں رکھی ہیں. بہرحال تسقى من عین آنیہ لیس لہم طعام، نہ ہوگا ان کے لیے کھانا، الا مگر من دریع، کانٹوں میں سے. دریع کہتے ہیں بدبودار گھاس کو جس کو سمندر کنارے پہ ڈال دیتا ہے، یا کانٹوں والی گھاس جو زمین سے چپکی رہتی ہے اور جانور اس کے پاس نہیں جاتے. تو دوزخ میں بھی کانٹے ایسے ہوں گے اور ایسے کھانا کانٹوں والا ہوگا کہ جس میں مردار سے زیادہ بدبو اور کانٹے اور کڑوا ہوگا. زقوم کا بھی ذکر آتا ہے نا، وہ آتا ہے سورۃ الحاقہ میں آتا ہے فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لیس لہم طعام الا من دریع لا یسمن، نہ وہ موٹا کرے گا، ولا یغنی اور نہ فائدہ دے گا، من جوع بھوک سے، نہ بھوک مٹائے اور نہ موٹا کرے. یعنی کھائیں گے بھی وہ بھوک کے مارے، کھانا تو پڑے گا لیکن کھا کے وہ ان کو طاقت نہیں دے گا اور نہ ہی وہ ان کی بھوک مٹائے گا، یعنی بھوکے بھی رہیں گے کیونکہ خراب قسم کا کھانا انسان زیادہ نہیں کھا سکتا. وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، خوش باش، حشاش بشاش. لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پہ راضی، خوش، یعنی جنت میں پہنچ کر اپنی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. جیسے دوسری جگہ آتا ہے نا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. اور یہاں بھی آپ دیکھیے کام کی بات ہے نا، وہ بھی کام کرنے والے ہیں، یہ بھی کام کرنے والے ہیں. یہاں ہے لسعیہا راضیہ، ان کے کام قبول ہو جائیں گے تو یہ بھی خوش ہو جائیں گے. فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں، بلند باغ میں. باغ ویسے بھی خوبصورت ہوتا ہے لیکن وہ باغ جو بلندی پہ ہوتا ہے اس کی خوبصورتی کچھ اور ہی ہوتی. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. اب دیکھیے کہ یہ ہر دفعہ جنت کے اچھے ذکر میں آتا ہے کہ وہاں لغو باتیں نہیں ہوں گی. لغو ہوتا ہے بیہودہ کلام، فضول باتیں، پرندوں کا اپنی اپنی بولیاں بولنا. اسی سے لفظ لغت ہے، ڈکشنری، اس کا روٹ بھی یہی ہے کیونکہ اس میں بھی طرح طرح کی بولیاں ہوتی ہیں نا. یعنی ڈکشنری جو ہوتی ہے اس میں ہر طرح کے الفاظ ہوتے ہیں اور ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی. روٹ وہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیکار باتیں ہوتی ہیں ڈکشنری میں. مراد یہ ہے کہ مختلف بولیاں، مختلف الفاظ، مختلف چیزوں کا مجموعہ. لا تسمع فیہا لاغیہ، سورۃ الواقعہ میں آتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلامتی کی باتیں ہوں گی. کیونکہ آپ دیکھیے انسان کے پاس اگر ہر نعمت ہو نا اور فضول قسم کی باتیں آپ کو روز سننے کو ملے تو کیا ہوتا ہے، ہر چیز کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر اگر بے معنی باتیں ہوں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. فیہا عین جاریہ، اس میں جاری چشمے ہوں گے، چشمہ رواں ہوگے. فی جنات وعیون. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند سریریں ہوں گی، یعنی چارپائیاں یا پلنگ، یعنی اونچے پلنگ ہوں گے. سرر مرفوعہ، اوپر اٹھائے ہوئے. واکواب موضوعہ، یعنی زمینی بسترے نہیں ہوں گے بلکہ اوپر ہوں گے. عربوں میں عام طور پر چارپائیوں وغیرہ کا رواج کم ہے. مسافر زندگی بسر کرتے ہیں جیسے بدو وغیرہ خیمے لگا کے جہاں پانی وانی ملا تو وہ ہر چیز کو اتنے بڑے فرنیچر تھوڑی اٹھا کے چلتے ہیں. تو عام طور پر سونے کے لیے کیا کرتے ہیں، نیچے ہی جگہ بنا لیتے ہیں اور بیٹھتے بھی نیچے، سوتے بھی نیچے. تو وہ فرشی بسترے اور فرشی سب کچھ استعمال ہوتا ہے. عموماً بعض اوقات اچھے بھلے ڈیکوریٹڈ گھر ہوتے ہیں لیکن اگر آپ جائیں تو لکڑی کے فرنیچر نام کی چیز نہیں ہوگی، سب نیچے نیچے ہی ہوگی ہر چیز.
وہاں کا کلچر ایسا ہے. لیکن یہاں جنت کا ذکر کیا گیا کہ وہاں نیچے نہیں ہوگا بلکہ مرفوعہ، اونچے بیڈ ہوں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے رکھے ہوئے ہوں گے پہلے سے. آپ نے دیکھا کہ اچھے ریسٹورینٹس وغیرہ میں یا کھانے کی جگہوں پر جو گلاسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، موضوع آلریڈی دیئر، اور بہت کرینے سے سجا کے اور بہت اچھی طرح ٹیبل لگے ہوئے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے صف در صف، یعنی کشنز جو ہیں، نمارق جو ہے نا، نمرق یہ چھوٹے تکیے کو کہتے ہیں. تو اب کشن کے معنوں میں آپ لے سکتے ہیں. بڑا تکیہ تو ہوتا ہے جو سونے کے کام آتا ہے، تو یہ تکیہ کیا ہے؟ جہاں بیٹھے وہیں ٹیک لگا ہوئے، کبھی بازو کے نیچے رکھ لیا، کبھی کمر کے پیچھے رکھ لیا، کبھی کہیں. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ان کی صفیں ہوں گی، یعنی بہت سارے ہوں گے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، آپ کسی گھر میں جائیں تو تکیے ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. کشن کم ہو گئے، 4 رکھے ہوئے تھے، وہ ایک اس نے لے لیا، ایک اس نے، ایک بیٹھ گیا، اب آپ کے لیے نہیں ہے. لیکن وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. مصفوفہ، صفوں کی صفیں، ڈیکوریٹڈ. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مسندیں بچھائی ہوئی، پھیلائی ہوئی، آلریڈی اسپریڈڈ. زرابی ضرب کی جمع ہے یا ضربیت ان کی. مخمل کے غالیچے، یعنی فینسی قالین جو ہیں، کارپٹس، بہترین قسم کے زمین پہ بچھانے والے کارپٹس. افلا ينظرون الى الابل، کیا پھر وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف؟ کیف خلقت، کس طرح پیدا کیا گیا، کیسے وہ بنایا گیا. اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے اس کی تخلیق ہوئی، کتنا اونچا ہے، کتنا بڑا ہے، اور اس کے باوجود تابع ہے، فرما بردار ہے. اچھا، اونٹ کے اندر کیا کیا نشانی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی اونٹ پر غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ انہوں نے دیکھا نہیں اونٹ کی طرف کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا، یعنی اس کی تخلیق دیکھو، اس کی ساخت کو دیکھو. تو چند ایک باتیں میں اس کے حوالے سے کروں گی. ابل کا لفظ جو ہے یہ اونٹ اور اونٹنی دونوں کے لیے آتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی مویشی جانور ہیں اور جن سے انسانوں کا واسطہ پیش آتا ہے، ان میں سب سے بڑا جانور ہے اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے، یعنی اپنے ساخت اور اپنے جسم کے اعتبار سے. اگرچہ ہاتھی بھی بڑا ہے، لیکن یہ کہ سب لوگ ہاتھی نہیں دیکھتے اور نہ ہی سب کا واسطہ اس سے پڑتا ہے. تو اونٹ ایسا جانور ہے خاص طور پر عربوں کے ہاں ہر ایک کو اس سے واسطہ پڑتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ دوسرے جانوروں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، ان کو چرانے کے لیے لے جانا پڑتا ہے اور ان کی نگرانی کرنا ہوتی ہے. لیکن اونٹ خاص طور پر اپنے کھانے پینے کا انتظام خود ہی کر لیتا ہے، اور باقی جانوروں کے لیے چارہ بعض اوقات خرید کے لانا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ اونٹ جو ہے وہ درختوں کے پتے وغیرہ خود کھا پی کے گزارا کر لیتا ہے، اور سخت سے سخت خوراک بھی کھا لیتے، جیسے کانٹے وغیرہ بھی کھا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ چونکہ عربوں میں پانی کم ہوتا تھا تو ان کے ہاں عموماً قحط پڑ جاتا تھا، بارشیں نہیں ہوتی تھی یا پانی ویسے ہی کم ہوتا، اور خصوصاً سفر میں ضروری نہیں کہ ہر جگہ پانی مل سکے. تو اس صورت میں یہ پانی کی ایک بڑی مقدار اپنے اندر ریزرو کر لیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ٹنکی ہوتی ہے اس کے اندر، جس میں 7-8 روز تک اپنا پانی رکھ لیتا ہے اور اسی کو اپنے لیے، اپنی ضروریات کے لیے اندر ہی اندر استعمال کرتا رہتا ہے. اور 130 لیٹر پانی جو ہے یہ صرف 10 منٹ میں پی لیتا ہے، یعنی اپنے کام میں جلدی بھی کرتا ہے. اور پانی کی کمی سے اس کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ متاثر نہیں ہوتی، اور یہ کام کرتا رہتا ہے. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس کو یہ مشکل نہیں ہوتی. پھر یہ ہے کہ اس پر بیٹھنا مشکل نہیں ہوتا. اب گھوڑے پہ بیٹھنا ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے، اس پہ بیٹھنا ہو تو اس کو بٹھا لیتے ہیں اور اس کے اوپر آسانی سے سوار ہوا جا سکتا ہے. اس کی جو ٹانگ ہوتی ہے اس میں 2 گھٹنے ہوتے ہیں، تو وہ بہت آرام سے نیچے تک بیٹھ جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ سب جانوروں سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور بیٹھ کے بوجھ اٹھاتا ہے اور پھر اس بوجھ کے ساتھ اٹھ جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اگر آپ کے سر پر 20 کلو کا بوجھ لدا ہوا ہو تو آپ کو اٹھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوگی، یا کوئی پکڑ کے آپ کو اٹھائے، یا یہ کہ آپ ٹیک لے کے اٹھیں، یا پھر یہ کہ اٹھنا ہی مشکل ہے، انسان کی کمر اس کو سنبھال نہیں سکتی. لیکن یہ جانور اتنا مضبوط ہے کہ 8-9 من وزن اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں. جانوروں میں سے سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا جانور. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات سڑکیں بن رہی ہوتی تو بڑے بڑے بھاری پتھر جو ہیں وہ اس پہ رکھ کے تو ٹرانسپورٹ کیے جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ رات بھر چل سکتا ہے. باقی جانوروں کو رات کو سونے کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سوئیں تو پھر دن میں کام کرے، لیکن یہ کہ یہ پوری رات چل سکتا ہے. اور بعض اوقات 500 میل کا سفر اس پہ آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. یعنی طویل سفروں کے لیے بھی یہ
کارآمد ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو ساتھ ہی کیا کہا تھا، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، کہ لاغر اونٹوں پہ بیٹھ کے آئیں گے. تو وہاں بھی اونٹوں کا ذکر کیا، طویل ترین سفر جو ہے اس پر کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اتنا مضبوط اور اتنا زبردست ہونے کے باوجود اتنا مسکین ہے کہ اگر ایک بچہ بھی اس کو چلانا چاہے تو وہ بھی اسے چلا سکتے ہیں، ڈرائیو کر سکتا ہے اس کو. اور صحرا کی گرمی میں سروائیو کرتا ہے جہاں 55 ڈگری تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو اس گرمی کا اثر نہیں ہوتا اور بیمار نہیں پڑتا. پھر یہ کہ ریت پہ چل سکتا ہے، اور ریت تب کے کتنی سخت گرم ہوتی ہے، لیکن اس کے پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اس پر بھی چل لیتا ہے. بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ اس گرمی میں بیٹھ جاتی ہیں اور پہیے جو ہیں وہ ریت میں پھنس جاتے ہیں، لیکن یہ ریت کے طوفانوں میں اور ہر طرح کے مشکل وقت میں آسانی سے چلتا چلا جاتا ہے، اور بغیر کھائے پیے بھی یہ سروائیو کر لیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کا جو ہمپ ہوتی ہے، یہاں اس کی چربی کا سٹوریج ہوتا ہے، اور 40 کلو تک چربی یہاں جمع کر لیتا ہے. جن دنوں میں کھانا پینا میسر ہوتا ہے ان دنوں یہ خوب کھا پی کر موٹا ہو جاتا ہے، اور یہ ساری چربی اس کی اوپر آ کے جمع ہو جاتی ہے. اور اندازاً روزانہ 30 سے 50 کلو تک کھانا کھاتا ہے، یعنی گھاس وغیرہ یہ جو بھی پتے اس کو ملتے ہیں. لیکن اگر کھانا نہ ملے تو 2 کلو پر بھی گزارا کر لیتا اور اپنا کام چلاتا ہے، یعنی کام سے نہیں رکتا. یعنی اس کی اصل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ تو ہے، لیکن منیمم پہ بھی سروائیو کر جاتا ہے. پھر یہ کہ سخت سے سخت چیزیں ہضم کر لیتا ہے، کیونکہ صحرا میں بعض اوقات ہرے بھرے درخت نہیں ہوتے یا ایسا کھانا نہیں ہوتا کہ جو عام جانور کھا سکے، لیکن یہ سوکھی ٹہنیاں وغیرہ اور ہر طرح کی چیزیں کھا لیتا ہے. اور اس کے ہونٹ بھی ربڑ کی طرح ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کانٹوں میں بھی منہ مار لیتا ہے اور کانٹے بھی کھا لیتا ہے، ورنہ یہ کہ عام جانوروں کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کی گردن چونکہ کافی لمبی ہوتی ہے، یہ اس کو مدد دیتی ہے اونچے درختوں پر کھانے میں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے سر کو ریت سے بچاتی ہے. بعض اوقات اتنی ریت اڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے کہ انسان اس میں دب جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اونٹ جو ہے اس کی گردن یعنی اوپر کا حصہ، یعنی اگر ریت کا ایسا طوفان آئے بھی یا ریت میں دبے بھی تو گردن کے اونچا ہونے کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے اور نکل آتا ہے اس میں سے. اور پھر یہ ہے کہ آنکھ کے اوپر ایک باریک جھلی نما چیز ہوتی ہے جو اس کی آنکھ میں ریت جانے سے روکتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ 2 لیئرز آپس میں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے میں انٹر لاک ہو جاتی ہیں، یعنی آئی لیشز کی، جس کی وجہ سے ریت جو ہے وہ اندر نہیں جا پاتی. اور اسی طرح اس کے گھٹنے جو ہیں وہ بھی اور پاؤں ایسی چیز سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اگر جب نیچے زمین پر بیٹھتے ہیں تو تپتی زمین پہ بیٹھنے میں بھی پھر اس کو مشکل نہیں ہوتی، یعنی اس کو اس طرح گرمی محسوس نہیں ہوتی. تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے. اور خاص طور پر چونکہ قرآن عربی میں اترا، عربوں کے اوپر براہ راست مخاطب وہ تھے، تو ان کو اس نشانی سے سمجھایا گیا کہ جو ان کے آس پاس ہے، ہر وقت تو اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے مانوس بھی ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ کس نے تمہاری یہ ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ چیز تمہارے لیے بنائی. افلا ينظرون، کیا بھلا یہ دیکھتے نہیں؟ اور یہاں دیکھنے سے مراد صرف ایسے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ نظر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غور سے دیکھنا. انہوں نے غور سے اونٹ کو نہیں دیکھا. اتنی حیرت ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کا منہ دیکھیں، اس کے پاؤں دیکھیں، آپ دیکھتے ہی چلے جائیں. ایک ایک چیز اس کی دیکھنے والی ہوتی، بے شمار نشانیاں. اور ویسے بھی عربوں کی زندگی کا دار و مدار ہی اونٹ پہ تھا، اور عربوں کے ہاں اس کی بہت اہمیت تھی. اور عربی ڈکشنری میں ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد یہ کہتے تھے جس لفظ کا مطلب نہ آئے وہ سمجھو کہ کچھ اونٹ سے متعلق چیز ہے، کیونکہ ان کی ساری ڈکشنری یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے، اس کی پوری زندگی ان کی اس کے گرد گھومتی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حدیث میں جو بخشش سے متعلق ہے کہ جس کا اونٹ کھو گیا گویا اس کی زندگی نکل گئی. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھا کتنا اونچا اٹھایا گیا، 500 سال کی مسافت پہ اونچائی. وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف غور کرو دیکھو، كَيْفَ نُصِبَتْ، کس طرح نصب کر دیے گئے، کیسے ایک جگہ جمے کھڑے ہیں، ہلتے نہیں، باوجود اس کے کہ اتنے اونچے ہیں. عام طور پہ ہوتا ہے نا جو اونچی چیز ہوتی ہے وہ ہوا آندھی سے ہلنے جلنے لگتی ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف، كَيْفَ سُطِحَتْ، کیسے بچھا دی گئی. ہمیں کبھی نہیں پتا چلا کہ ہم زمین پہ سفر کرتے کرتے دوسری طرف مڑ کے پہنچ گئے. ہمیں کیسے لگتی ہے؟ سیدھی ہے، اسٹریٹ ہے. اور سطح کس کو کہتے ہیں؟ مکان کی چھت کو، اوپر والے حصے کو، روف جو ہوتی. تو اللہ تعالیٰ گرد و پیش کی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں پہ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں،
اور ان پہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. اور کائنات کی نشانیاں دکھانے کے بعد کیا کہا؟ فذکر، پھر نصیحت کیجئے. وہی بات جو پچھلی صورت میں دہرائی گئی، ذکر، ان کو یاد دہانی کرائی، ریمائنڈ دم. کیوں؟ انما انت مذکر، کیونکہ آپ مذکر ہیں، آپ کا کام ہے یہ. لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ ان پر نگران، داروغہ، ذمہ دار. صحیح طرح کہتے ہیں کسی کام پر مقرر ہونے کو، ذمہ دار ہونے کو. بمسیطر کا لفظ جو ہے نا، یہ سطر صحیح ہے، بیسیکلی سین کے ساتھ ہے، لیکن لکھا سواد کے ساتھ عربی میں جاتا ہے. اور آپ نے دیکھو گا کہ عام طور پر اس کے اوپر چھوٹا سا سین ڈال دیتے ہیں. لست علیہم بمسیطر، یعنی آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ نصیحت کرتے رہیے، لیکن آپ کے ذمہ یہ نہیں کہ ضرور ان کو پکڑ کے ہاتھ سے موڑ دیجئے. الا من تولا وکفر، مگر وہ جس نے منہ پھیر لیا اور کفر کیا. یعنی نصیحت سن کے جو منہ موڑ کے چلا گیا اور انکار کر دیا، اس نے عمل نہ کیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو عذاب دے گا اس کو اللہ عذاب بہت بڑا. وہاں النار الکبریٰ تھا اور یہاں کیا ہے؟ العذاب الاکبر. جو منہ موڑے گا، نصیحت قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کو بہت بڑے عذاب میں ڈالے گا. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہے ان کا پلٹنا، ہماری طرف ہے ان کا لوٹ کر آنا. ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب. یعنی یہ واپس بھی ہمارے پاس آئیں گے اور ان کا حساب بھی ہم لیں گے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نصیحت کریں، سمجھا دیں، بتا دیں، باقی ان پہ چھوڑ دیں. جب یہ پلٹیں گے تو ان کو چل پتا جائے گا کہ حساب کیا ہوتا ہے. سورۃ مائدہ میں آتا ہے الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں ایک طرف بتائی گئی ہیں اور دوسری طرف ہر انسان خود ذمہ دار ہے، اپنا کیا اس کے سامنے آئے گا. اللہ نے ہر اعتبار سے دلائل کے ساتھ انسان کو سمجھا دیا. اب انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ سبق سیکھے. تلاوت حسابا یسیرا. ان دونوں صورتوں میں جو سبق ہے نا نصیحت کرتے رہنے کا، وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے. کیونکہ اگر انسان اس قرآن کو چھوڑ دے، کیونکہ قرآن ہی نصیحت کرتا ہے نا، تو اگر انسان اس قرآن کو چھوڑ دے تو کون نصیحت کرے گا؟ اور پھر قول فصل جو ہے یہی ہے جو ہمیں بتائے گی کہ کیا صحیح اور کیا نہیں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم.